خواہشاں کی دیاں زندگی دے اندر اللہ نو صدیق اتنا پیار ہے میرے رب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں تینئی خواہشاں پوریاں کر چھڑی ایک خواہش ہے اللہ میرا مال ہوئے پاک نبی اشارہ دے وے میں سارا ہی نبی دے اشارے تھے اپنا مال قربان کر دیا جنگ تبوک تے میرے نبی نے صحابہ تو مال منگیا صدیق نے سارا مال میرے نبی دے قدمہ تے رکھیا یا نہیں رکھیا بڑے بڑے سخی آئے دنیا میں کسے نے تھوڑا مال دیتا کسے نے بہتا دیتا کسے نے ادھا دیتا کسے نے پونا دیتا دنیا دے اندر ایک واحد شخصیت ہوئی ہے جنہوں صدیق اندن انہیں سارا مالی پاک نبی دے قدمات رکھے تے کدی سنیا نے کہ صدیق غریب ہو گیا ہوئے صدقہ کرنے والا کدی غریب نہیں ہوندہ اوہی غریب ہوئے گا جڑا صدقہ کرے گا نہیں اللہ اکبر پیارے ہو انہاں دی خواہش آئی دوسری اللہ بیٹی صدیق دی ہوئے بیوی پاک رسول دی ہوئے حضرت امی عائشہ کون عائشہ صدیق دی بیٹی عائشہ کون عائشہ مومنہ دی امی عائشہ کون عائشہ زاکیہ عائشہ طیبہ عائشہ حمیرہ عائشہ 2,500 حدیث دی حافظ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کون عائشہ میرے پاک رسول دی بیوی عائشہ اے حضرت صدیق دی خواہش آئی اللہ میری بیٹی ہوئے تے پاک نبی دی بیوی ہو خواہش ہو گئی پوری اور نبی پاک دا چہرہ ویکھنا دیدار مصطفیٰ کرنا اے ایڈا وڈا ثواب ہے فرمایا جیڑا کلمہ پڑھ کے میرے نبی نو ایک واری ویکھ لیندے فرمایا ان دی ایک زیارت نال اللہ اس بندے اٹھے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے اتنا بڑا ثواب ہے پاک سونے دی دیدار کرنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ میں نبی نو بڑا ویکھے میں دیدار مصطفیٰ بڑا کیتا ہے صدیق دے نال عمر نے بھی کیتا ہے صدیق دے نال عثمان بھی کیتا ہے صدیق دے نال علی نے بھی کیتا ہے صدیق دے نال بلال حبشی نے بھی بہ کے نبی دا دیدار کیتا ہے صدیق نال صحابہ بھی بہ کے دیدار کیتا ہے اللہ میری خواہش ہے کوئی ایسا موقع بنا حق اللہ نبی ہوئے حق اللہ صدیق ہوئے میں رج رج کے دیدار مصطفیٰ کرنا وہ موقع آیا پھر غار دے اندر 3 راتاں دے 3 دن پیارے صدیق نے میرے نبی نو رج رج کے ویکھیا یا نہیں ویکھیا اللہ پیارے ہو جدو غار دا وقت بک گیا اس عبداللہ بن عویرت نے دونوں اونٹنیاں لے کے آگے ایدو اعلان ہو گیا اعلان ابو جہل نے کیتا کہ او مکے واڑو ایک اعلان سن لو جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اور صدیق نو زندہ لے کے آئے یا مردہ لے کے آئے میں انہوں 100 اونٹ دیاں گا اور 100 اونٹ کی تلاشت بڑے بڑے لوگ نکلے میرے نبی پاک تک پہنچن واسطے لیکن ایک سراقہ بن مالک بھی نکلیا سراقہ بن مالک نے پہچان لیا میرے نبی تے حملہ کرنے واسطے آ گیا حملہ کرنے لگے تیر مارن لگے پیارے نبی دعا کر دن اے اللہ اپنے مسافر نبی نو بچا لے اللہ جیویں مکے جو بچائے تلواراں دے سائے تھلوں ایتھے بھی بچانا تیرا کم ہے اللہ یا میرے نبی نے آکھیا اور وہ گھوڑے تو ڈگے ان دے اگلے پاؤں زمین دے وچ دنس گئے حالانکہ زمین پتھر والی ہے کوئی ساڑھے طرح کچی زمین نہیں
او جدو دھنسیا او ڈر گیا او آندھا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ پکا کرنا جو آکھو گے میں مننا گا پر دعا کرو میرے گھوڑے نو اللہ بچا لوے زمین دنسدہ دنسدہ میرا گھوڑا تباہ نہ ہو جائے پیارے نبی نے آکھیا پہلا وعدہ کر دوبارہ وار تو نہیں کرے گا دوسرا وعدہ کر ساڑھا راز نہیں کھولنا وہ آدھا جی میں یہ دونوں وعدے کرنا نال کلمہ پڑھ کے سراقہ بن مالک آدھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صبح جدو نکلے سراقہ نبی دا دشمن بن کے نکلے تلوار لے کے نکلے نبی نو شہید کرنے واسطے نکلے 100 اٹھ لین واسطے ابو جہل کو نکلے جدو شام دا ٹائم ہویا ہے قسمتاں والے لوگ ہیں جدے اندر جدو پچھلا ٹائم ہویا دن دا شام دا ٹائم ہویا ہے سراقہ نے کلمہ پڑھیا تے نبی دا غلام بن گیا صبح نکلے تے دشمن ہون نکلے تے نبی دا وفادار بن گیا محب بن گیا تے ہمراز بن گیا ہون میرے نبی دا ہمراز بن گیا ہے پیارے ادھرا غور کریا ہے تے میرے نبی نے خوشخبری سنا دیتی فرمایا سراقہ سن لے ایک وقت آئے گا ایک زمانہ آئے گا ایک ٹائم آئے گا تیرے ہاتھ دے اندر سونے دے کنگن ہونگے کنہ دے ہونگے کیسر و کسرا فتح ہوئے گا بادشاہ دی جڑے اس دور دے امریکہ لوگ ہوندے آن جویں آج امریکہ سب تو بڑی طاقت والا بنے ہویا ہے ایویں کیسر و کسرا اس دور دا امریکہ ہے اس بادشاہ دے جڑی بیٹی ہے ان دے کنگن ملن گے مالے غنیمت دے اندر سراقہ تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے اے خوشخبری سنا دی تھی میرے نبی نے تے سراقہ کسے دور جا کے بیمار ہو گیا بیمار اتنا ہوئے سارے رشتہ دار بھی رومن لگ گئے بال بچے بھی رومن لگ گئے بہنا بھائی بھی رومن لگ گئے جڑے گہرے دوستان سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وہ بھی رومن لگ گئے جدو سراقہ نو بیماری تو تھوڑا جا ہوش آیا پہلے بے ہوش ہو گئے کئی گھنٹے جدو ہوش میں آئے تے کہنے لگے کیوں رو رہے ہو وہ آدھے تاں رو رہے ہیں اسانو خبر انج لگ دیئے جی میں تھوڑی دیر بعد سراقہ بن مالک مستقل سنو دنیا تو چلا جائے گا چھوڑن والے تینوں موت آ رہی ہے سراقہ کہنے لگا والذی نفسی بیدہ میں نو اللہ دی قسم ہے جن دے ہاتھے میری جان ہے او سن لو میرے رشتہ دارو سن لو میرے بیلیو سجنو سن لو میری اولاد سن لو لوگو میں نو اللہ دی قسم ہے میں نو موت نہیں آنی کہنے لگے تیرا تے اینڈ ہویا پہ کہنے لگے اللہ بچا مرتے آوے تے مردیاں نو دوبارہ زندہ کر لیندہ ہے لیکن سن لو میں اللہ دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں میں نو اجے موت نہیں آنی میں نو اجے موت نہیں آنی اے گل کیوں کیتی ہے
ساتھی کہنے لگے سراقہ تینوں کیویں پتہ کہ تینوں موت نہیں آنی موت دیاں خبراں تے اللہ نو ہیں تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ مینوں اجے نہیں آنی آدھر پاک نبی نے سونے نبی نے مٹھے نبی نے اچھے نبی نے پیارے نبی نے ماہی نبی نے حاشر نبی نے عاقب نبی نے مزمل نبی نے مدثر نبی نے بشیر نبی نے نذیر نبی نے حریص نبی نے خلق عظیم نبی نے خوشبری دیتی آئی سراقہ کیسروں کی ذرا ودا ہوئے گا بادشاہ دادی دے کنگن مالے غنیمت جان گے او تینوں پہنے جان گے اجے تے جنگ لگی نہیں اجے تے عمر دا دور آیا ہی نہیں اجے تے او جنگ لگی نہیں اجے او فتح ہوئی نہیں اجے مالے غنیمت اندر کنگن آئے ہی نہیں اجے سراقہ نے پہنے نہیں تے نبی دی زبان تو سچی دنیا میں زبان کوئی نہیں لوگو سن لو اتنا چر مینوں موت نہیں آنی جتنا چر سراقہ دے ہاتھ دے اندر مال غنیمت کنگن نہیں پہنے جان گے کیسا انہاں دا میرے محمد دی بات یقین آئے پیارے ہو جدو مال غنیمت جنگ لگ گئی ہے دور ہو آیا جنگ ہو گئی فتح ہو گئے مسلمان کیسر و کسرا تے غلبے ہو گئے مسلمان جت گئے مال غنیمت دے اندر سونے دے کنگن آ گئے ہن سیاب جتنے لوگان غازی او سارے آدھی خواہش آئی اے کنگن کون پہنے فرمایا دل کردہ سی سارے مجاہداں دا دل کردہ سی سارے ساتھیاں دا دل کردہ سی ساری جماعت دا کہ کنگن کون پہنے فرمایا یا امیر المومنین اے کنگن ساڑا امیر عمر پہنے جی میں اچھا ساڑا امیر ہے تیرا ملکہ دا بادشاہ ہے اے میں بادشاہ دی ہاتھ دے کنگن بھی عمر نو پھبن گے کیونکہ کنگن قیمتی بڑے آن اور نہ دے اندر قیمتی ہیرے بھی لگے ہوئے آن او بڑے قیمتی کنگن آن بادشاہ دی ہاتھ جو آئے ہوئے آن آکھیں لگے سارے سیابہ اے کنگن عمر پہنے تاگل بن دیئے لیکن عمر بھی کنگن پہنے عمر نو پورے نہیں آئے سیابہ نو پہنائے گئے سیابہ نو پورے نہیں آئے ایک سیابی کھڑا ہو گیا کہنے لگا کنگن جنہ دا حق ہے انہوں بلاؤ تے کنگن او پہنے گا کہنے لگے او کی گل ہے کہ سونے نبی دی حدیث ہے میرے نبی نے کیا سی او سراقہ بن مالک کنگن پہنے گا سراقہ نو بلایا گیا جدو کنگن پہنائے تے انج لگتا ہے جویں سراقہ دے میچ دے بڑے ہویا ایتھو میرے نبی دا کافلہ اگے جا رہے آئے کافلے دے اندر پتہ کتنے لوگ آن ایک تا میرا نبی ہے ایک عبداللہ بن عریرہ ہے ایک عامر بن فہیرہ ہے اے صدیق دا غلام ہے دعا بندہ انہاں نے مول لیا سی سارے رستے دونوں پتا سی کہنے لگے مدینہ جدو آ جائے گا پھر تو واپس جانا ہے اعلان ہو گیا 100 اٹھ دیا گے تے او ڈاواں ڈول نہیں ہویا انہیں جنہیں آکھیا میرے تے سامنے نبی جا رہے ہیں میرے تے سامنے صدیق جا رہے ہیں میں ابو جانو خبرہ دے کے تے 100 اٹھ لے لما انہاں بندیاں دے وعدے کڑے پکے آن مکے والیاں دے اندر اے بڑی وڈی خوبی آئی کہ وہ جڑا معاہدہ کر لیں دے آن انہوں توڑ دے نہیں آن ایک تا گل بڑی پکی کر دے آن دوبے نمبر تے ہو سکتا ہے صدیق نے انہوں مال اتنا دیتا ہوئے جڑا 200 اٹھا تو بھی زیادہ مال ہوئے
وہ بندہ ڈاما ڈول نہیں ہوا سا ایک اٹھنی تے عامر بن فہیرہ تے عبداللہ ہے دوسری اٹھنی تے میرا صدیق ہے تے پاک رسول اللہ ہے چل دے جا رہے چل دے دو خیمے لگے ہوئے مدینے دے رستے تے ویچ ایک خیمے دے اندر اماں رانی ہے دوے خیمے دے اندر ایک بڑھی بکری ہے اس اماں دا نام ام مابت ہے آئین لگتا ہے جویں سامنے تسی ویکھ رہے او پھر مولوی کا دا ہے جڑا منظر کٹ ہی نہ سکے ہاں ویکھ رہے ہو نا جویں ٹی وی چلیا ایتھے ایک تھوڑا جا تکلف مولوی کر دے اندر میں او بھی وضاحت کروں ایک بکری ہے دو اماں رانی نے خیمے لائے ہویان ایندہ بندہ دو کم کردہ سی نالے گوشت ویچدا ہے مسافر لوگ گوشت بھی لیندے آن مسافر لوگ کھجوراں بھی لیندے آن تے جدو نبی پہنچے پیارے نبی نو بھوک بھی بڑی ہے پیاس بھی بڑی ہے فرمایا صدیق جی نبی جی کیا ڈر ہے فرمایا ڈر ہے اے اماں رانی کوئی اجازت لو انہاں نو آکھو سانو اندر آون دی اجازت دے دے وے جدو اندر آ گئے اے اماں رانی دو اندہ بندہ چلا جاندہ سی بکریاں جران تے پھر گوشت ویچن لگ جاندی آئی اماں رانی تے کھجوراں جاندی آئی صدیق آندہ اماں جی پیسے لے لے کھجوراں تے گوشت دے دے بھوک مہماناں نو بڑی ہے اماں رانی آتی ہے نہ گوشت بچیا ہے نہ کھجوراں بچیاں نے او سارا گوشت بھی ویک گیا ہے تے او کھجوراں بھی ویک گئیاں نے پھر میرے نبی دی نظر پئی بکری تے فرمایا مانو کہو سانو بکری چوڑ دے وے تے اماں دیئے میں قربان جاواں انہاں سونیاں مہماناں تو اماں دیئے بہت بڑے بڑے مہمان ویکھے پر ایڈے سونے مہمان نہیں ویکھے انج لگتا ہے جویں سورج چڑھیا کھلا ہے دعا مہمان انج لگتا ہے جویں چن چمکدا پیا ایو رنگے مہمان میں کدی ویکھے نہیں اماں دیئے میرا دل نہ کیتا انکار کرن انج میں ضرور آکھیا اے بکری لاغر بڑی ہے دودھ دیون والی نہیں ہے اندے اندر دودھ کوئی نہیں اے تے موت دی انتظار ہے پیارے نبی نے فرمایا صدیق اماں نو آکھو دودھ ملے یا نہ ملے اجازت دیون وچ کی حرج ہے اماں دیے جاؤ چولو فرمایا انج نہیں برتن لے کے آ ایتھے گل کیتی جاندی ہے پہلے چھوٹا برتن بھریا پھر اس تو چھوٹا بھریا پھر بڑا بھریا پھر اینج بھریا اے گل نہیں انہیں بڑا جڑا دودھ والا بڑا بکرا سی اماں نے کئی بکریاں رکھی ہوئی آن جڑا بڑا دودھ والا برتا سی پیارے نبی نو پڑھایا گیا میرے نبی نے اس بکری دے کمر دے ہاتھ رکھیا پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بسم اللہ بڑی بسم اللہ پڑھیا پیارے نبی نے بسم اللہ دے اندر بھی برکت ہے کیونکہ اللہ دا نام ہے بسم اللہ دے وچ بھی برکت ہے اے اللہ سونے دا نام ہے رب دے نام وچ بھی برکت ہے میرے نبی دے ہاتھ تے بھی برکت ہے پیارے نبی نے جدو ہاتھ لایا تے بکری دودھ ہو گئی میرے نبی چویں لگ گئے اتنا چویا کہ جاگ کنارے آتے آ گئی ہے
لیکن ایک گل ضرور ہے جیڑا ساریاں بکریاں واسطے برتن بنایا ہویا سی او بیمار بکری نے بھر چھڑے آئے جتھے پیر ہوئے اتے خیر ہوئے اے خیرہ کیوں پئیاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. جدو دودھ پیمڑ دی واری آئی نا ساڑھے ورگے ہوندے تو پہلے آپ پیندے کوئی آ جاوے نا وڈا بزرگ مرید بیٹھے ہوندے جیڑا واد جاوے تبرک انج نہیں. میرے نبی تو وڈا کوئی مرشد نہیں ہے میرے نبی تو وڈا کوئی پیر نہیں ہے میرے نبی تو وڈا کوئی انسان نہیں ہے. پیارے نبی نو پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے دو کم کردہ ہے پیاس دا کم بھی کردہ ہے تے غذا دا کم بھی کردہ ہے. نبی نو پہلے پینا چاہی دا سی لیکن میرے نبی نے پہلے دودھ نہیں پیتا پہلے دودھ پلایا اماں رانی نو کیا جمع دی اجازت نہ ہوندی تے دودھ دا سبب بننے سی. پہلے دودھ پیوے گی اماں رانی نے پیتا پھر دودھ پیتا او عامر بن فوارہ نے جیڑا صدیق دا غلام سی پھر دودھ پیتا عبداللہ نے پھر دودھ دیتا پیارے سونے صدیق نے آخر تے مرشد نے دودھ پیتا ہے. پیر ہو تو ایسا ہو مرشد ہو تو ایسا ہو رہبر ہو تو ایسا ہو. جدو جاوے لگے تے اماں رانی آدھی ہے ایک واری اور بکری نو ہاتھ لا دے. پیارے نبی نے فرمایا دوسرا برتن بھی لے کے آ. ایک اور برتن لے آندا گیا میرے نبی نے چو کے ہوئی بر چھڑیا کہنے لگے جا اماں ساڑھا سلام آئی. شام نو جدو بندہ آیا آدھا ہے دودھ بڑا پیارا پہ ایک کتھوں ملے ہے جڑا ساریاں بکریاں نو چوکے برتن پر دیتا جاندہ سی. اتنی زیادہ بہترین صحت والی تے بکری کوئی نہیں آئی. فرمایا دو قیمتی مہمان آئے نے انج لگدا سی کہ میں چاند تے سورج آ گیا گھر میں. پیارے سونے نبی پاک دے بارے جدوں نے نقشے کٹے اماں رانی نے فرمایا ایڈا تے سورج بھی سونا نہیں ایڈا تے چاند بھی سونا نہیں جنہ صدیق سونا تے کہنے لگا میری ملاقات ہی نہیں ہوئی بد نصیب جنگل بڑا پھرے لیکن ملے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مابعد تو بعد میرے نبی پھر صبر کرنے لگے سب تو پہلے مدینے نہیں گئے قبا بستی دے اندر چلے گئے. قبا دے اندر میرے نبی چاند دن ٹھہرے آن کسے نے لکھے 10 دن کسے نے لکھے 8 دن لیکن پہلے دن نہیں نبی پاک ہجرت کر کے آ رہے آن لیکن مکان نہیں بنایا اپنا مکان نہیں بنایا. سب تو پہلے تعمیر یعنی نیاں رکھیاں گئیاں ایک مسجد دیاں اس مسجد دا نام قبا ہے. سب تو پہلے میرے نبی نے قبا مسجد نہیں رکھی آئی مسجد قبا بنی آئی. ایڈی شان والی مسجد ہے. اس مسجد دے اندر پیارے نبی نے اپنے سر تے پتھر ڈو ڈو کے مسجد تعمیر دے اندر حصہ لے آئے. اگلی گل سن لو اور جیڑا بندہ اس مسجد دے اندر 2 رکعتاں نفل پڑھ لوے اللہ پورا عمرہ لکھ دیندا ہے. گل تھے مک گئی بقایا گل
پھر اگے جدو موقع ملیا کیونکہ ہجرت بڑا سبق والا یعنی ایک منظر ہے. اتو بعد پھر مدینے گئے اتنے پھر کی واقعات وہ سارا پھر استقبال میرے نبی دا کیویں ہویا لمبا واقعہ. لیکن ہن میں جا رہا 14 اگست دے حوالے نال محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ انہاں نے کراچی دے اندر تقریر کی. اس تقریر انہاں نے 5 مقصد بیان کیتے پاکستان بنا کہ میں الگ ایک ملک بنانا چاہنا جن دے اندر قانون ہوئے گا کلمے دا. پاکستان دا مطلب کیا دنیا چ بڑے بڑے ملک بنے 58 تو زیادہ ملک بن گئے دنیا دے اندر بڑے بڑے ملک اسلامی ملک بنے. پیاریو کوئی ایسا ملک نہیں جن دی بنیاد کلمے تے ہوئے. اے واحد پاکستان ہے جنوں بنان والا محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کیا سی. ان دی بنیاد پہلے کلمے تے ہے تا نعرہ وجیا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ. پاکستان دے اندر قانون چلے گا راج ہوئے گا تے کلمے دا توحید تے کم ہوئے گا شرک تو بچایا جائے گا. ہمیشہ ہر مسلمان عقیدہ توحید تے عمل کرے گا. اے محمد علی جناح قائد اعظم دا پہلا موقف. دوسرا موقف قرآن تے عمل ہوئے گا. جو قرآن نے قانون دسن جو قانون اسلام نے دسن. اے تیسرا پوائنٹ یا اسلام دا قانون میرے محمد دی بات دا قانون یا رب دے قرآن دا قانون. آخر تے انہوں نے کیا اے ملک خدمت خلق واسطے بنایا جا رہے ہے. جیڑا کمزور ہے ان دی خدمت کی جائے گی مالی طور تے ہر لحاظ نال. اور آخری نقطہ آخری مقصد محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ دا ایسی انہوں نے کیا اے ریاست دے اندر ہر بندہ ہمدردی کرے گا ہمدرد ہوئے گا. پیاریو دکھ ہو رہے ہیں ہمدردیاں مک گئیاں ہمدردی ختم ہو گئی. ہمدردی سے باپ بیٹے تے نہیں کر رہا ہمدردی بیٹا باپ نہ نہیں کر رہا ہمدردی ماں بیٹی نہ نہیں کر رہی ہمدردی دی ماں نہ نہیں کر رہی ہمدردی مسیر تے نہیں کر رہا رشتہ داریاں تے نہیں کر رہا. ایک دوسرے نو نقصان پہنچانا انہوں لٹ لینا یا انہوں مار دینا ان دے تے ظلم ہو جانا اور انہوں فخر سمجھیا جا رہا ہے. اگر ہمدردیاں ہو دیاں اللہ دی قسم پھر اس ملک میں نہ قتل و غارت ہوندی نہ حسد ہوندا نہ بغض ہوندا نہ چگلی ہوندی نہ غیبت ہوندی نہ بدماشی ہوندی نہ زمیناں تے قبضے نہ پلاٹاں تے قبضے نہ دکاناں تے قبضے نہ قتل ہوندا کوئی ظلم نہ ہوندا. ہمدردی مکی ظلم تا آئے ہمدردی دی دعوت دیتی آئی. بابا جی محمد علی نے اے آخری پاکستان بنان دا مقصد 5 ارکان ہیں تے 5 مقصد محمد علی نے رکھے آن پاکستان دے. ہمدردی دے اندر میں نے ایک گل یاد کتھو لبین میرے نبی دے یار ایک ریاست مدینے دی میرے نبی نے بڑھائی آئی. ہجرت تو بعد بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی آئی. ایویں پاکستان بھی ہجرت یا قربانیاں تو بعد بڑھے ہے. پیارے ہو ایسی فضا میرے نبی نے بڑھائی. عبد الرحمن بن عوف آیا ہجرتا کر کے مدینے دا بہت بڑا شہزادہ ہے عبد الرحمن. پہلے
اندے کو سونے دیا مارکیٹاں کھولیاں مدینے جانا سونے دیا مارکیٹاں ساڑیاں اسی دینیاں نہیں حالانکہ کاروبار کر کر کے نے بنائیاں سونا بھی کھولیا تے مارکیٹاں دکاناں بھی کھولیاں ایک ایڈی وڈی گل ہے عبد الرحمن بن عوف آندا ہے تھانوں سونا بھی دتا تے مارکیٹاں بھی دتیاں تے میں جا رہا سونے نبی پاک لے مدینے میں پیارے ہو پھر انہوں نے بیوی بھی کھولی کہنے لگے بھی مکے دی عورت ہے حالانکہ ایک کالے قانون آن اے بھی حق نہیں سی بندا لیکن بڑے بڑے ظلم ہوئے جی میں وہ دو ظلم ہوئے ہجرت کرنے والے آتے اے میں آج بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے آن پیارے ہو جدو پاکستان بنے آئے ادھوں بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے آن اے بھی میں چند گنا گا ذرا توجہ چاہیے دیئے پیارے ہو انہوں نے بیوی بھی کھولی مکے والے آنے عبد الرحمن بن عوف نے کیا لو بیوی بھی لے لو لیکن میں نہیں رانا میں ہجرت کر کے مدینے جانا انہوں نے چھوٹا بچہ عبد الرحمن بن عوف دا جڑا دودھ پین والا بچہ ہے وہ سینے نہ ڈاگے کھڑے آن دل خیال ہے شاید اے نہیں لون گے لیکن سنگ دل لوگ ہے او لوگ ایک دا ظلم کر دے آن جڑے لوگ مکہ جران دے آن پھر جو کوئی جان دے تو پھر ظلم کر دے آنے جاندہ کیوں پہ ہے ایویں ہندوستان دے اندر بھی مسلمانہ دے بڑے بڑے ظلم دے آن تائیں دے بابا جی محمد علی جناح نے الگ پاکستان بناون دا پروگرام کر لیا تاکہ ظلم تو بچ کے تے مسلمان اپنی عبادتاں کرن انہوں نے پریشانی نہ لگے اذان تے پابندیاں قرآن پڑھن تے پابندیاں قربانی گاں دی نہیں سی ہو سکتی او سویلے لوگ انہوں نے جنگا لڑتے آن کیوں کہ ہندوان دی گاں ماں ہوندی ہے تے ماں زیبا کرنے لگے انہوں نے تکلیف ہوندی آئی اے سارے کم ازانی نال تسلی نال مسلمان ایزی ہو کے اپنے آزادی دے نال کرن پاکستان تا بنے اس پیارے ہو ذرا غور کرے آئے لیکن ادھوں بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے اتنے بھی ظلم چل دے گئے انہوں نے بچہ کھولیا عبد الرحمن بن عوف دے دل نو تکلیف ہوئی آنسو نکلے لیکن اپنے دل نو کہنے لگے اے دل پریشان نہ ہوئی ایک وقت آئے گا انہاں قربانیاں دا صلہ جنت ہوئے گی تے جنت چلا ساریاں نعمتاں نوا دے گا دل تھام لیا تے او چھوٹور پہ ایک صبح سوڑ باندھے آن تے پھر شام سوڑ باندھے آن جڑا صبح پایا ہے شام نہیں پایا جڑا شام پایا صبح نہیں پایا جس علاقے جو گزر جاندہ عبد الرحمن بن عوف او گڑیاں مختر ہو جاندی آن لوگ پوچھ دے آن گڑیاں تے خوشبو بڑی آئی ہے کہ تھانوں نہیں پتا عبد الرحمن بن عوف شہزادہ گزرے ہے آج وہ شہزادے دی عادت کی بن گئی آج وہ دے کڑو جتی بھی کھولئی لباس بھی کھولیا پرانا جا ٹاٹ دے چھڑیا اور جتی بھی نہیں دیتی لیکن 450 کلومیٹر لمبا طویل سفر ہے وہ پیدل سفر کیتا عبد الرحمن بن عوف نے جب پہنچ گیا مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دی نظر پئی فرمایا شہزادہ عبد الرحمن بن عوف لگ دے فرمایا جی سوڑیا میں وہ شہزادہ جن دے گاڑے چ بڑے بڑے قیمتی سوڑان انہوں نے ہر شے کھو لئی ہے سب کو لٹوا کے ہجرت کر کے تھوڑے کو آ گیا ایمان بچایا ہے میرے نبی نے فرمایا ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ ہی بچ گیا ہے ہم دردی کیویں ہوئی صحابی اٹھیا آندا نبی جی مینوں اجازت ہے ہم دردی کرن دی اٹھیا ہم دردی کی ہے آندا اے عبد الرحمن میری اینی زمین ہے ادھی تیرے نام کرنا میرے کو 2 مکان مدینے دے اندر ایک مکان تیرے نام کرنا میرے کو 2 بیویاں انہاں دونوں بیویاں نو ویکھ لو ایک نظر پانا اے منع نہیں بلکہ نبی دی سنت ہے انہاں نو ویکھ لو تے جیڑی بیوی تینوں پسند آ جائے انہوں طلاق دے دینا تے تیری بیوی بنا دینا عبد الرحمن کہنے لگے میں ایج نہیں رانا مدینے میں کاروباری بندہ خودداری بڑی ہے غریب بھی ہو گیا ہے
ہمدردی بھی کمال ہے انصار سے آبا دے اندر ہمدردیاں بھی کمال ہے خودداری بھی کمال ہے مہاجر لٹیا پٹیا پہ لیکن خودداریوں میں آدھا ہے میں نو رستہ دسو بازار دا رستہ لیا اے میں چاند دینا تن میں نے دے اندری مالدار ہوئے لگے ہیں پیارے ہو اے عبد الرحمن بن عوف نال ہمدردی ہے ایک اور ہمدردی سن لو ایسے آبی بھی نہیں اے نبی بھی نہیں اے تابی بھی نہیں اے عام ایک نیک ولی اللہ بندہ ہے آئے ہمدردیاں دا درس دین واسطے ہمدرد مسلمانوں بنان واسطے بابا جی محمد علی جناح نے ملک پاکستان دی تعمیر کیتی آئی کہ ہمدردیاں مک گئیاں نے ہندوستان دے اندر جن دے چامن ظلم ہو جاندن میں آنا ایک ایسا ملک بناؤ اتھے ہر بندہ ایک دووے دا ہمدرد ہمدردی سن لو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان دے نال پڑوسی ہے او پڑوسی مسلمان نہیں یہودی ہے اس یہودی نے اس دور دا جڑا پراپرٹی ڈیلر سی انہوں کہندہ ہے میرا مکان میں سیر کرنا چاہنا انہوں نے کنے دا وہ آدھا ہے 500 دینار میں لینا چاہنا وہ آدھن یار انہیں دا مکان نہیں جنہیں قیمت لینا چاہنا ہے مکان مثال دے طور دے کروڑ داوے تو تسی آکھو اسی 5 کروڑ لینا ہے پھر بندہ حیران تو ہوئے گا کہ کروڑ دی قیمت 5 کروڑ کیوں لے رہے ہیں وہ آکھن لگا میرے مکان دی لوکیشن بڑی اچھی ہے وہ آکھن لگا کیویں اچھی ہے کارنل دا تا پلاٹ نہیں لوکیشن کیویں اچھی ہو گئی وہ آدھا نہیں اے ٹھیک ہے میرا مکان کارنل دا پلاٹ نہیں ہے لیکن لوکیشن اچھی ہے کہ جیڑا میرا پڑوسی ہے او بڑا ہی ہمدرد مسلمان ہے مسلمان تے بڑے نظر آنگے پر ہمدردی کوئی نہیں مسلمان تے بڑے نظر آنگے حوصلہ مندی کوئی نہیں مسلمان تے بڑے نظر آنگے پر اپنا پیسہ کسے غریب نو لٹان والے کوئی نہیں پیارے ہو لٹن والے تے بڑے بڑے نے پر پیسہ غریبہ تے لٹان والے کوئی نہیں او ظلم کرنے والے تے بڑے بڑے نے ہمدردیاں کرنے والے کوئی نہیں اللہ اکبر کی ہمدردی ہے او یہودی آدھا ہے جدو دیاں میریاں دھیاں جوان ہو گئیاں نے میرے گھر دا پیرا دے رہا میرا پڑوسی انہوں میں آکھیا بھی نہیں عبداللہ بن مبارک دے دل وچ خیال آیا اے یہودی ہے کوئی مسلمان انہوں حق اللہ گھر سمیں کے ان دی بیٹی دی عزت نہ لٹ لوے ساری رات پیرا دے رہا ہے تلوار پکڑ کے جدو دیاں یہودی دیاں بیٹیاں جوان ہویاں یہودیاں پیرے داری عزت دے رہا ہے عبداللہ بن مبارک آئندہ لاج ہمدردی اور پنجواں مقصد سی پاکستان بڑھانتا آج ویکھو ہمدردی ہے جدو انہیں مکان ویچن دا کہہ دیتا نا تے عبداللہ بن مبارک نو تکلیف رات ٹیم ادھی رات ٹیم دروازہ کھڑ گیا یہودی ڈر گیا میرا دروازہ تے
آج تک رات رو کسے کھڑکایا نہیں، کیوں؟ ہم درد مسلمان میرے گھر دا پہرے دار ہے۔ دو گلا سوچن لگ گیا، او یہودی جدو ادھی رات نو دروازہ کھڑکے آندا ہے کوئی آ گیا ظلم کرنے واسطے میرے نال۔ دو گلیں، یا تے عبداللہ بن مبارک قیمتی مسلمان سو گیا ہوئے گا، یا اپنے گھر نہیں جی ہوندے ہوندیا کسے دی پاور نہیں آئی میرے گھر نو ہاتھ لائے۔ آج ہاتھ بھی لگ گیا ہے میرے دروازے تے دروازے دا کنڈا بھی کھڑے گیا ہے۔ ایک واری کھڑ گیا، ڈردا ہویا نہ باہر آیا، دوبارہ کھڑکیا، پھر بھی سوچن لگ گیا میں جاواں کہ نہ جاواں۔ جدو تیسری واری دروازہ کھڑکیا ہے، دل خیال آیا کوڑ جا کے کنڈی نہیں لانا، پہلے پوچھ تلوا کہ کون ہے۔ جدو پوچھیا کون، آدھا او پیارے پڑوسی، او میرے پیارے پڑوسی جلدی کر دروازہ کھول دے، ہن کوئی بھی نہیں ویندا، ہن صرف اللہ ویکھ رہا مینوں تے تینوں، میرا دروازہ کھول دے، میں تیرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک آیا۔ جدو دروازہ کھلیا اندر آ گئے، کہنے لگے اس کمرے دے اندر بیٹھنا ہے جس کمرے دے اندر تیرا بیوی بچے نہ ہووڑ، اکلے گفتگو کرنی ہے۔ یار تو مکان کیوں ویچن تے لگ گئے؟ آدھا میں پیسے دینے آن کسے دا کردہ تے مینوں تے کسے اتھارے بھی پیسے کوئی نہیں دینے آن تے کسے کلو منگن تے تا دل نہیں کیتا، اپنا مکان میں لا دیتا ہے کہ میرے کل مکان مول لے لو تاکہ میں اپنا کردہ لا لو۔ کہنے لگے کنا پیسہ لے رہی؟ آدھا جی اینا پیسہ میں لانا ہے۔ او جننے پیسے بازار اتنا کے آیا، حالانکہ انہیں دا مکان نہیں سی، عبداللہ بن مبارک انہیں پیسے دے چھڑے۔ آدھا کل گل ہوئے گی بکایا، جدو صبح ہوئی بچیاں سمجھیا ساڑھا پڑوسی آ گیا دوبارہ مکان خالی کرنے واسطے، لیکن خالی کرنے واسطے نہیں سی آئے۔ او آئے کہیں دن بچیاں کیوں رو رہی ہیں تیرے گھارچ؟ بچیاں تاروں دیاں نے ابا جی مکان تے کرائے تے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، پر ایڈا قیمتی ہم درد مسلمان پڑوسی نہیں ملنا۔ بچیاں تاروں دیاں کہن لگے جڑے راتی پیسے دیتے آن اونا دی لوڑ پوری کر لو تے مکان بھی تو ہی رکھ لے، اے میری طرفوں تیرے تے ہمدردی ہے۔ انہیں جدو یہ سوچیا ایڈا چنگا مسلمان ہے مینوں پیسے بھی دے گیا، حالانکہ ڈبل پیسے منگے آن، او بھی رات دے دیتے، مکان بھی دیکھ چلا گیا۔ او اٹھیا انہیں کلمہ پڑھیا، پھر ان دی بیوی کلمہ پڑھیا، پھر ان دی دھیاں کلمہ پڑھیا، سارا گاری مسلمان ہو گیا۔ آئے فضا بنانا چاہتا سی بابا جی محمد علی جناح کہ پاکستان ایک ایسا خطہ بنانا ہے جتے ہمدردی ہوئے۔ پیارے ہو 1 کروڑ لوگ نکلے آن، چل دیا 80 لاکھ بندہ پاکستان با حفاظت پہنچے، باقی 20 لاکھ بندے عورتاں بچے شہید ہو گئے آن۔ ایک پنڈ سی انڈیا ہوشیار وہ سارا پنڈ ہی مسلمان، اس پنڈ دے اندر جڑا نمبردار سی وہ بھی مسلمان، انہیں میٹنگ بلا لئی کہ صبح سورج نکلنا تو پہلے سارے راتوں رات تیاریاں وٹ لو،
وڈا سامان لا کے نہیں جانا جڑا قیمتی سونا یا پیسے اے چیزاں جڑیاں جیب پہ سکیں یا شاپر بنا لو گٹھڑیاں بن لو او لے لو تلواراں لے لو جے کسی دے گھر کوئی کہاڑی ہے وہ لے لو چھری لے لو چاقو لے لو او سے دا دشمنی ہو جائے رات نو نمبردار نے میٹنگ بلائی پوریاں عورتاں نکلو یا قدم نکلنا ہے اکٹھیاں نکلنا ہے تھوڑے تھوڑے ہو کے نکلے آئے تذیبہ ہوندے جا رہے آئے نمبردار نے میٹنگ بلائی اکٹھا ہو کے سارا پنڈ بھر جائے گا رات میٹنگ جی میں ہوئی آئی میرے پاک نبی دا صدیق دی آپا نکل جانا ہے مکہ چھڑ جانا ہے مکے والے ان رانی دندے ہندوستان والے ظلم بھی کر دے آن ان مسلمان جاویں لگے خبر کسے طریقے نہ پھیل گئی خبر کی پہلی آئے چاہ کے سارے دا سارا اکٹھا ہو کے نکلنا پہ آئے او جتنے نال نال پینڈان ہندوان دا سکھاں دے انہوں نے یکدم سب تو زیادہ مارے کنہ نے سکھا نے پھر اکٹھے ہو گئے کئی پینڈ اکٹھے ہو گئے انہوں نے حملہ کر چھڑیا صبح سورج تو پہلے یکدم حملہ ہو گیا یہ دو تیار ہویا کلا سی سارا لشکر نکلنا واسطے لیکن ایک پینڈ تے کئی پینڈ آ گئے انہوں نے پھر ایڈا وارا حملہ کیتا جن دے اندر سارے جتنے بندے آن شہید ہو گئے بابے بھی شہید ہو گئے نوجوان بندے بھی شہید ہو گئے دو قسم دے لوگ بچ گئے بچے تے عورتاں بچ گئے پھر عورتاں نال پہلے انہاں عورتاں دی عزت لٹ دے آن ایک خوبصورت لڑکی ہے ان دی عزت لٹنے واسطے اگے آیا قسم دی کولہاڑی ہے انہیں اتنی زور دی ماری کہ بچے دی گردن ایویں اتری ہے جیویں کاغذ کھٹیا گیا ہے تے ظالم مذاق کر دے آدھے او لڑکیا تیری گردن اتنی کمزور آئی تے میں اپنی کہاڑی نو پلیت نہ کردہ تیرے خون نال میری کہاڑی پلیت ہو گئی ہے اے ان گنگا دے پانی دے اندر میں نو صاف کراں گا آئے ظلم ہویا اے کوئی آسانی نال ملک ماروے وجود نہیں آیا پیارے ہو آج درخت لاندے ہو درخت رو پانی دیندے ہو درخت جوان ہو جاندے اے جڑا پاکستان والا درخت ہے انہوں خون دے نال انہوں پالیا گیا ہے پیارے ہو آئے قربانیاں ہائے ہائے او بڑے بڑے ظلم ہوئے ایک اے بھی ظلم ہویا اللہ اکبر باپ آج دا 14 اگست تینوں سکوٹر یاد ہے قربانیاں یاد نہیں تینوں بدماشیاں یاد نہیں پاکستان دے مقصد یاد نہیں پاکستان دا تا مقصد ان دے اندر قرآن دا قانون جاری ہوندا اے کیڑے قرآن دیتا نے کہ مسلمانہ نال ڈکیٹی کرنا ظلم کرنا صلہ رحمی توڑنا زیادتی کرنا شرابہ پینیاں پیارے ہو قانون جا کیم ہونا سی قرآن والا اے مقصد دوسرا تو پاکستان بنان دا اگر تے قانون ہوندے پاکستان دے اندر رب دے قرآن دے کسے دے کدی ظلم نہ پیارے ہو ایک باپ گھروں نکلنے لگا خوبصورت تین بیٹیاں بیوی تے ان دی کھو لئی گئی اور جدو ٹرے لگا اپنی بیٹی نو آدھا او بیٹیو تھانو میں لے کے جاواں ہندوان نے کھو کے تھوڑیاں استان لٹنیاں پتہ نہیں کی ظلم ہونے بیٹی آدھی ابا
عزت نال بہتر ہے سانو ذبح کر دے ایک بچڑی جوان بیٹھی ہے انج لیٹ گئی ہے آپ ہی ہاتھ جے باپ نے چھرا لیا ہویا ہے انہوں ذبح کر چھڑے نالے روئی جاندی انتیاں اور روندی روندی ذبح ہو گئی دوسری لیٹ گئی وہ بھی ذبح ہو گئی جدو تیسری ذبح ہوئے انہوں نے حملہ کر چھڑیا او خوبصورت بیٹی جن دا نام سی ہائے ہائے ان دا نام غالباً فاطمہ یا کوئی اور نام ہے او چیخا مار دیئے لیکن وہ لے گئے باپ انہوں نے آکھیا وگرنہ تینوں ہی مار دیاں گے تو چلا جا او چلا گیا پاکستان چاہ گیا پتہ نہیں وہ بابا فوت ہو گیا کہ زندہ ہے کسے دور دے اندر ملاقات ہوئی آئی او 14 اگست نو چیخا مار مار کے سارا دن بے ہوش ہو گئے اور روندہ سی لوگاں دے تینوں کی بنیاں آج تے خوشی دا موقع ہے پاکستان بنے آئے آدھا ہے مینو بیٹی فاطمہ دیا چیخاں آج بھی کنج پیر پیارے ہو بڑی دردناک کہانی ہے ہجرت جدوں میں کوئی کرے گا ان دیتے بڑے بڑیاں سمیشان کیاں ہجرت مدینے دی ہوئے یا ہجرت ہندوستان دی پاکستان دی ہوئے دعا کرو اس ملک نو اللہ قیامت تک آباد رکھے انہوں چلان والے انہوں بھی آباد رکھے ساڑی پاک آرمی دی بھی اللہ حفاظت کرے کیسے سکتے ہونے ہیں ساڑی آرمی پاکستان دیا حفاظتاں باستے پیرہ دن دیئے سراتنا تھے لوگوں دعا کرنا ویسے بڑے بڑے لوگ آئے پاکستان ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا میرا دعوی اینیاں قربانیاں تو بعد جڑا ملک تعمیر چاہیا ہے اللہ کسے قربانی نو ضائع نہیں کرے گا اور کلمے دنات تھے بنے ہیں قیامت تک اس ملک اللہ کوئی میڑی آنکھ نہیں ویکھے گا اگر ویکھے گا تو اسی جانہ لٹا دیاں گے پر اسی ملک دی حفاظت ضرور کرانگے آخر دعوانا